السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم کچھ سوالات لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، شہزان خان انڈیا سے سوال کرتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ وہ گھر سے الگ رہے اور میرے والدین اس پر راضی نہیں، تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیوی اگر یہ مطالبہ کرے کہ میرا خاوند مجھے الگ گھر دے تب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ورنہ نہیں، تو اس پر دو چار باتیں زیر غور ہیں، وہ سمجھ لی جائیں تو مسئلہ واضح اور نکھر کے آ جائے گا۔ نمبر 1، آیا یہ دیکھا جائے کہ خاوند کے گھر میں بیوی کی عصمت اور عزت محفوظ نہیں ہے، اس پر کوئی جملے کسے جاتے ہیں، اسے کس و ناکس چھیڑتا ہے، وہ تنگ ہے، پھر تو وہ علیحدہ گھر کا مطالبہ کرنے میں 100% حق بجانب ہے، اسے علیحدہ گھر دے۔ اگر یہ بات نہیں ہے، ویسے اس کی ساس کے ساتھ ان بن ہے، مزاج نہیں ملتا، ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے پورشن علیحدہ کر لے، سیپریٹ کر لے، دیواریں رکھ کے یا جو ترتیب ہو وہ رکھ کے علیحدہ کر لے۔ کھانا پکانا بیوی کا اپنا ہی ہو، اس کا راشن علیحدہ آئے، یہ علیحدہ کھائے پکائے، یہ اس کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر خاوند کی ہستی ہے اور وہ علیحدہ گھر لے سکتا ہے اور وہ علیحدہ گھر میں بیوی کا مطالبہ جائز ہونے کے باوجود بھی نہیں مان رہا، تو یہ خاوند غلط کر رہا ہے، پھر تو علیحدہ گھر پہ اسے مجبور کیا جائے گا۔ اور اگر خاوند کی ہستی علیحدہ گھر لینے کی نہیں ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، تو بس پورشن علیحدہ کر دینے کے بعد بیوی کو کہا جائے گا آپ یہاں رہیں اور آپ اسی کے ساتھ ہی گزارا کریں۔ زاہد اقبال کا سوال ہے، کیا امام مقتدیوں کی نیت کرے گا؟ بھائی زاہد اقبال، علیحدہ نماز تو اللہ اکبر، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن جب امامت کر رہا ہو بندہ، امام بن رہا ہو، تو اس کے دل کے ارادے میں جسے نیت کہتے ہیں یہ شامل ہونا چاہیے کہ میں امام ہوں، مردوں کا یا امام ہوں عورتوں کا یا دونوں کے مشترکہ کا، پوری ترتیب اس کے دل میں ہو، پھر جا کر نماز کی درستگی صحیح اور کامل ہوتی ہے۔ ڈی ایم ملک کا سوال ہے، کیا بخاری شریف اور مسلم شریف کی تمام احادیث صحیح ہیں، کوئی ضعیف نہیں؟ ملک صاحب، اس بارے میں موقف بھی سمجھیں، جواب بھی سمجھیں، اور اس جواب پر دو چار ضابطے اور اصول بھی سمجھیں۔ صحیح بخاری، حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 256 ہجری، انہوں نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو، حدیث پاک کی کتب کو مرتب کر کے دنیا میں دیا ہے۔ حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 241 ہجری، ان کی بھی ترتیب صحیح مسلم کے اندر ان کی کتابیں اور ان کی روایات جمع ہو کے امت کے پاس آئی ہیں۔ جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتابیں صحیح ہیں، ان کی روایات صحیح ہیں اور صحیح احادیث کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہے، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، عوام یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ ساری کی ساری صحیح احادیث انہی میں آ گئی ہیں، بس آگے کوئی صحیح کتاب نہیں ہے، صحیح روایات نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر کوئی حدیث نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ مقدمہ ابن صلاح میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح وترکت من الصحاء لملال الطول۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے صحیح کتاب مرتب فرمائی ہے، احادیث چند ان میں انتخاب کر کے رکھی ہیں، بہت سی صحیح احادیث ایسی تھیں جو طویل تھیں، وہ میں اس کتاب میں نہیں لایا، طوالت کی وجہ سے کہ کتاب بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر خود فرمایا ہے ایک شاگرد کو جواب دیتے ہوئے کہ میرا بیٹا جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ساری کی ساری صحیح احادیث اسی میں موجود ہیں، اس کے علاوہ صحیح احادیث موجود نہیں ہیں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی مقدمہ ابن صلاح میں موجود ہے، اور امام مسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعتہ ہا ہنا، کہتے ہیں جو تمام کی تمام صحیح باتیں تھیں وہ میں نے یہاں اکٹھی نقل نہیں کی، بلکہ بہت سی صحیح باتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اجماعی اقوال نقل فرمائے ہیں جس روایتوں پہ اس طرح کے محدثین کے اتفاق تھے، باقی بہت سی صحیح کتابیں ہیں جو میں نے رکھی ہیں۔ یہ المتوفیٰ 261 ہجری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی باتوں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحیح کتابیں اور بھی ہو سکتی ہیں، صحیح روایات اور بھی ہو سکتی ہیں، صحیح حدیث ان دو کتابوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں، باقی کتابیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں، ان میں صحت دیکھی جائے گی۔ تو صرف مخرجین یا صحاب کتب کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جو صاحب کتاب ہے اس نے کون سی حدیثیں نکالی ہیں، بلکہ نفس روات کو دیکھا جائے گا، راوی صحیح ہیں، ان کی بات صحیح ہے، کوئی شریعت کے مسئلے سے ٹکرا نہیں رہی، تو اس روایت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بس جو بات مل گئی ہم اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ باقی کتاب کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ ترجیحی روایت ہے۔ نا بابا، امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 584 ہجری، انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، اس میں حدیث پاک ایک کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کا ایک باب قائم کیا ہے، باب الترجیحات، اور 50 کے لگ بھگ وہاں وجوہ ترجیح انہوں نے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک وجہ ترجیح یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہو تو راجح ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح موجود ہے۔ آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہی حدیث ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ المتوفیٰ 774 ہجری، ان نے جو مقدمہ ابن صلاح کا اختصار لکھا ہے، اختصار فی علوم الحدیث کے نام سے، آپ ان کو دیکھ لیں۔ تو اصحیت سے یہ مراد نہیں ہے بس سب سے زیادہ بس صرف یہی صحیح ہے اور کوئی صحیح روایات ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ چند اصول اور قواعد تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے بھی تو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مقدمہ بخاری میں آپ اٹھا لیں، مقدمہ مسلم اٹھا لیں، کتب پر پہلی بات بھی دیکھ لیں۔ ان کتابوں سے پہلے بھی مثلاً میں آپ خدمت میں کہوں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا امام مالک، اس سے پہلے لکھی گئی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے، پھر امام بخاری پیدا ہوئے۔ تو امام مالک سے تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی ملاقات ہی نہیں ہے، زیارت تک نہیں ہے۔ اور امام مالک سے بھی پہلے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی روایات لکھی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کی جامع عبداللہ موجود ہے، اور ان سب سے پہلے ان کے استاذ الاساتذہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفیٰ 150 ہجری، صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ کتاب الآثار نام سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم حدیث کی کتاب اس دھرتی پر موجود ہے، جس کے بارے میں شافعی، حنبلی، تمام مورخین نے اس کی تصریح کی ہے، خصوصاً امام سیوطی کی آپ دیکھ لیں تمییز الصحیفہ میں، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ، کہا سب سے پہلے صحابہ کے بعد جس نے علم حدیث کو مرتب کر کے باب در باب چیپٹر وائز امت کے سامنے رکھے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 44 سال بعد جا کر حضرت امام اعظم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں، نصف صدی گزر گئی ہے، تو اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، تو آپ ان کو کیسے کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں اگر مقررات کو حذف کر دیں تو 4000 روایات بنتی ہیں، مقررات کے ساتھ ہو تو 9082 بنتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے مقدمہ فتح الباری کے اندر ہدی الساری میں۔ تو ان روایات میں 22 روایتیں وہ ہیں جسے امام بخاری ثلاثیات کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی روایت۔ جب وہ صحیح بخاری میں آتے ہیں موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے ھذا ثلاثی من ثلاثیات الامام الامام البخاری رحمہ اللہ، ان میں سے 20 روایتیں تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہے حضرت امام بخاری نے۔ تو بخاری کی روایات کو جو روایات چار چاند لگا رہی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد دے رہے ہیں۔
مکی بن ابراہیم دے رہے ہیں، ابو عاصم النبیل دے رہے ہیں، محمد بن عبیداللہ انصاری دے رہے ہیں جو امام ظفر کے شاگرد ہیں، امام ظفر امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو امام بخاری کے استاد الاستاد بنتے ہیں، تو امام حنیفہ تو امام بخاری کے دادا پر دادا استاد جا کے بنتے ہیں، تو جو انہوں نے کتابیں پہلے لکھی ہیں اور وہ خیر القرون میں لکھی گئی ہیں جن کو رسول اللہ کی دعائیں ہیں اس زمانے کو، تو وہ اس سے زیادہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح روایات بھی نکل سکتی ہیں۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم ضرور صحیح ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے تمام صحیح حدیث صرف یہی جمع ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی روایات صحیح موجود ہیں۔ حافظ اکرام اللہ پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو کیا وہ لڑکی اسی گھر میں رہ سکتی ہے مجبوری کے طور پر خاوند سے تعلق ختم کر کے؟ جی اسی گھر میں وہ عورت رہ سکتی ہے، عدت وہاں گزارے، اگر اس کو اپنی عصمت اور عزت کے پاس کا لحاظ ہے اور وہ اس کا خیال کر سکتی ہے تو اسی گھر میں عدت گزارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خاتون اپنے ماں باپ کے گھر عزت گزارنے آتی ہے کہ اب تو واپسی کا کوئی چارہ ہی نہیں رہا نا، اب تو 3 طلاقیں بھی ہو گئی ہیں اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں لڑائی کا بھی خطرہ ہے، تبھی اٹھ کے آ جاتی ہے۔ 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہے، اس پہ تو واپسی کا راستہ رہتا ہے، تو عدت مناسب ہے کہ خاوند کے گھر گزارے اگر کوئی لڑائی وغیرہ کی صورتحال نہیں ہے تو۔ صفی اللہ کا سوال ہے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو یہ 4 امام کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے امام کے مسلک پہ تھے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ صفی اللہ۔ صفی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ قرآن اور حدیث موجود ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں مسائل کو نکال کے امت کو سمجھانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو مکمل لکھ کے امت کو نہیں دیا، انہوں نے تو سمجھایا ہے، سنایا ہے، پڑھایا ہے، کر کے دکھایا ہے اپنے شاگردوں کو، اور ان کی زندگی جہاد میں گزری ہے، تو ان کے شاگردوں نے صحابہ کے مسائل بیٹھ کے لکھے، صحابہ کی باتیں بیٹھ کے لکھی ہیں، صحابہ کے فتوے مرتب کیے ہیں، اپنے استادوں سے پڑھا ہوا سب کچھ مرتب کیا اور وہ امت کو آگے چلا دیا۔ تو یہ جو 4 ائمہ کی بات ہے وہ علی اختلاف الاقوال اسی شریعت سے ماخوذ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک قول کے مطابق 30، ایک قول کے مطابق 40 اور ایک قول کے مطابق 50 سال جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ اگر ان کی پیدائش سن 60 ہجری تو 50 سال پایا، اور اگر پیدائش 70 ہجری تو 40 سال پایا، اور جمہور کا قول 80 ہجری مانے تو پھر انہوں نے 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا۔ انہوں نے تو صحابہ کو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے زیارت کی ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، سنا سنایا ہے، اور صحابہ کی موجودگی میں نمازیں پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام کی موجودگی میں حج کیے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور صحابہ نے ان کے اعمال کو دیکھیں، ہماری فقہ حنفی پر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مہر لگی ہوئی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ انہی کی باتوں کو لے کر آگے چلا رہے ہیں۔ رہا یہ بات کہ صحابہ کس کے مقلد تھے، بابا صحابہ خود مجتہد تھے، جو مجتہد تھے وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے تھے، اور جو حضرات مجتہد تھے اور فتوے دیتے تھے اور جو فتویٰ ماننے والے تھے ان کے فتوے کو تسلیم کرتے تھے۔ 110 اور 130 کے قول موجود ہیں، آپ اعلام الموقعین علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی دیکھ لیں، وہ اس میں تعریف فرماتے ہیں کہ اتنے صحابہ مجتہد تھے، 100 کے لگ بھگ باقی ان کے فتوے کو ماننے والے تھے۔ تو اس بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، مجتہد ہیں، ماہر شریعت ہیں، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس آف دا اپاسل صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی کلاس کے شاگرد ہیں۔ تو جب شاگرد ہیں تو استادوں کی باتوں کو، استاد صاحب کی بات کو آگے لے کر نقل کر رہے ہیں، اور انہوں نے بس لکھ کے نہیں دیا، انہوں نے سنایا، امام صاحب نے لکھ کے ان کی باتوں کو آگے پہنچا دیا، اور وہ فقہ کی شکل میں دنیا تک پہنچ گیا، تو اس میں کوئی قابل اشکال بات ہے نہیں۔ عبد الرحمن کا سوال ہے مسجد کے جامع ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں؟ عبد الرحمن بیٹا، مسجد کے جامع ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہو، وہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہو، جمعہ فی القرآن کے جو شرائط پائے جاتے ہیں، تو جب وہاں جمعہ ہو گیا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو وہ مسجد جامع مسجد کہلاتی ہے۔ حافظ ناصر پوچھتے ہیں وضو کے بغیر اذان دے سکتے ہیں کیا؟ حافظ صاحب، وضو کے بغیر اذان دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کے آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ وضو کر کے اذان دینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی جامع ترمذی میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس طرح مختلف صحابہ سے منقول ہے کہ آپ وضو کے ساتھ اذان دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤذن الا متوضی، وضو والا اذان دے گا، تو وضو کر کے اذان دی جائے، یہ اس کے ادب میں شامل ہے۔
ہاں اگر کسی جگہ کسی نے اذان دے دی اور بغیر وضو کے دی ہے تو کام تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اذان ہو گئی ہے، اطلاع ہو گئی ہے سب کو نماز کی اطلاع، اب دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے، نہ اس کی عادت بنانی چاہیے اور نہ بغیر وضو کے آپ اس کو اچھا کہتے ہیں، بری بات ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہی اذان دیں، یہ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، احادیث پاک میں بھی منقول ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔